اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنۃ عرشہ و مداد کلماتہ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ و اصحابہ و ازواجہ و ذریتہ رب زدنی علما یا معلم ابراہیم علمنی یا مفہم سلیمان فہمنی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے قرآن سمجھیں آسان طریقے سے۔ ہم کورس 3 کر رہے ہیں۔ آج سورہ بقرہ کی آیات نمبر 65 اور 66 کا مطالعہ کریں گے۔ یہ صفحہ نمبر 9 کا اشارہ سی ہے۔ قرآن کورس 2 اور 3 میں ہم سورہ بقرہ کی پہلے 10 صفحات پڑھتے ہیں، پہلے پارے کے پہلے 10 صفحات پڑھتے ہیں۔ پہلے 5 صفحات قرآن کورس 2 میں، جس میں سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی پہلی 37 آیات شامل ہیں۔ قرآن کورس 3 میں ہم پہلے پارے کے 6 سے لے کر 10ویں صفحے تک پڑھتے ہیں، جس میں آیت نمبر 37 سے آیت نمبر 76 تک کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ تو اب ہمیں یہ بات بہت اچھی طرح معلوم ہو جانی چاہیے کہ قرآن کورس 2 میں کیا ہے، قرآن کورس 3 میں کیا ہے، مضمون کیا ہے، اور پارے کے لحاظ سے ان کی کیسے تقسیم ہوتی ہے۔ یہ ہمارا قرآن کورس 3 ہے۔ ہمارے بائیں ہاتھ پہ 6، 7، 8، 9 اور 10واں صفحہ، جس میں ہم ہر صفحے کو 4 حصوں میں تقسیم کر کے اشارے کا نام دے کر بولتے ہیں۔ پہلے 3 صفحات کے یعنی صفحہ نمبر 6 کے اشارے ہیں: ہدایت اور نتیجہ، بنی اسرائیل کو دعوت، نیک کام کرو، اس دن سے ڈرو۔ صفحہ نمبر 7 پہ ہے فرعون سے نجات، 40 راتیں، بچڑا اور توبہ، دکھاؤ اللہ کو۔ پھر ہم 8ویں صفحے پر پڑھتے ہیں بستی میں داخلہ، پانی کی دعا، کھانے کا مطالبہ، سزا۔ اب جب کہ ہم 9واں صفحہ پڑھیں گے تو اس کے آپ ویسے 9ویں صفحے سے پہلے ان کے شارٹ پوائنٹرز کو بھی اچھے طریقے سے ذہن نشین کریں کہ ہدایت، بنی اسرائیل، نیک کام، اس دن، فرعون، 40، بچڑا، دکھاؤ، بستی، پانی، کھانا، سزا۔ جبکہ 9واں صفحہ جو ہے ہماری چوتھی انگلی پر، اس کے پوائنٹرز ہیں عام، قاعدہ، طور کا وعدہ، ہفتہ کے مجرم، بقرہ کا قصہ۔ اور یہ اس طرح سے بنتے ہیں: عام، قاعدہ، طور کا وعدہ، ہفتہ کے مجرم، بقرہ کا قصہ۔ شارٹ پوائنٹرز بنتے ہیں قاعدہ، وعدہ، ہفتہ، بقرہ۔ قاعدہ، وعدہ، ہفتہ، بقرہ۔ آج کے پوائنٹر کا تعارف کیا ہے؟ یہ صفحہ نمبر 9 کا تیسرا اشارہ ہے، جس کا نام ہے ہفتہ کے مجرم، اور اس میں ہم مطالعہ کرتے ہیں آیت نمبر 65 اور 66 کا۔ اس کے اسباق ہیں کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے احکام میں تبدیلی پیدا کرتے ہیں، اللہ انہیں سزا دیتا ہے۔ سزا دینے سے مجرموں میں خوف پیدا ہوتا ہے اور دوسرے لوگ بھی غلط کاموں سے بچتے ہیں۔ نصیحت صرف ان لوگوں کو فائدہ پہنچاتی ہے جو تقوی رکھتے ہیں۔ اور اب ہم دیکھیں گے لفظی اور فکری ترجمہ اور شرح۔ تو آیت نمبر 65 ہے، اچھا 65 اور 66 کا مطالعہ کرنا ہے جی۔ بردرز میں سے کون تلاوت کرے گا؟ جی جی غلام، میں جی جی پلیز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَادَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَّا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ صدق اللہ العلی العظیم۔ اور البتہ تم نے جان لیا ان کو جنہوں نے زیادتی کی تم میں سے ہفتے کے دن میں، تب ہم نے ان سے کہا تم ہو جاؤ بندر ذلیل، پھر ہم نے بنا دیا اس واقعہ کو عبرت ان کے لیے جو اس کے سامنے یعنی کہ موجود تھے اور جو اس کے پیچھے یعنی آنے والے تھے، اور نصیحت پرہیزگاروں کے لیے۔
सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। इन्होंने तिलावत की आयत नंबर 65 और 66 की। इसका तर्जुमा भी आपने सुन लिया, अंदाजा हो गया कि यहाँ पे किस बात का जिक्र हो रहा है। अब हम लफ्ज ब लफ्ज तर्जुमा देखते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। हफ्ता के मुजरिम, वलक़द, वा और ल, अलबत्ता। ठीक है, ये एम्फसिस के लिए, ताकीद के लिए होता है, यकीन दहानी के लिए होता है। कद हकीकतन, या इसको अलबत्ता तहकीक भी लिखा जाता है, और अलबत्ता तहकीक, यानी इसके हर हर लफ्ज का मैनी अगर आप बोलें तो वो बनता है वाला कद में तीन टुकड़े, व, ल, कद, और अलबत्ता तहकीक। अलिम तुम। अच्छा, ये जो लफ्ज है ना कद, इसके बारे में एक बात बताऊं आपको। कद के बाद, कद के बाद हमेशा माजी का सीगा होता है। ठीक है, माजी का फेल होता है। और अलबत्ता तहकीक, अलिम तुम सब ने जान लिया। अलीमा का टेबल हमने मुकम्मल तौर पे किया हुआ ना, ये वहीं से अलिम तुम सब ने जान लिया। अल्लाह जीना, उनको जिन्होंने, या उन लोगों को जिन्होंने, एतदो, ठीक है, एतदो, ज्यादती की, मिनकुम, तुम में से, फिस सबती, हफ्ते के दिन में। एतदा, एतदो, एतदा होता है ज्यादती करना, किसी चीज की लिमिट क्रॉस कर जाना। तो एतदो, ज्यादती की तुम में से, फी में, असब्ती, हफ्ता का दिन। सब्त कहते हैं हफ्ते के दिन को। ठीक है। तो अगर हम अरबी में हफ्ते के दिनों के नाम याद करें तो उसमें सैटरडे को वैसे भी सब्त, यौमुस सब्ती कहते हैं। तो ये हफ्ते का दिन है, फिस सब्ती। एतदो मिनकुम से ये बात पता चलती है कि सारे के सारे बनी इसराइल नहीं, इसमें मुब्तला थे, कुछ थे। ठीक है, मिनकुम ज्यादती की, तुम में से, जिन्होंने। ठीक है, तो ये सब के सब नहीं थे, लेकिन कुछ थे जिन्होंने ये कोई ज्यादती कुछ की थी, वो हम शरा में देखते हैं। ए तदो, ज्यादती की, मिनकुम तुम में से, फिस सबती, हफ्ता के दिन में। फकुलना, तो हमने कहा। ठीक है, उन्होंने जो भी लिमिट्स क्रॉस करनी थी कर ली। तो फिर अल्लाह अब बता रहे हैं कि फिर हमने क्या किया। फा तो, कुलना हमने कहा, लहुम उन सब से, तो हमने उन सब से कहा, कूनू, ये अमर का सीगा है, कूनू सब हो जाओ, किरादतन, किरादतन किसको कहते हैं, बंदर को। ठीक है, किरादतन बंदर। खासीईन, खासे से है खासीईन। अब ये अपनी स्ट्रक्चर में ही आपको बता रहा है कि किरादतन के दो जबर आपको बता रहे हैं कि ये इसम है, इसम आम है। खासीईन का स्ट्रक्चर आपको बता रहा है, ये या नून से पता चल रहा है कि ये भी इसम है और जमा है। खासीईन, जलील। ठीक है, जलील की जमा है ये अरबी में, खासीईन, जलील, बंदर। तो और अलबत्ता तहकीक तुम में से जान, तुमने जान लिया उनको जिन्होंने ज्यादती की तुम में से हफ्ते के दिन के बारे में, तो हमने उनसे कहा तुम हो जाओ बंदर जलील। असल में ना बनी इसराइल को हुक्म दिया गया था कि हफ्ता के दिन वो कोई दुनियावी काम नहीं किया करेंगे, बल्कि इस दिन को वो सिर्फ इबादत के लिए खास कर देंगे। इसके इस हुक्म के बाद कुछ लोगों ने इस हुक्म की खिलाफ वर्जी की। वो जुम्मा के दिन ही पानी में जाल डाल देते थे और इतवार के दिन जाल में फंसी मछलियां पकड़ लाते। देखा जाए तो उन्होंने मछलियों का शिकार हफ्ता के दिन नहीं किया था, लेकिन हकीकत में उन्होंने ऐसा काम किया जिससे उन्हें रोका गया था। अब साइंस ये थी, देखिए, जैसे हमारे लिए जुमा का दिन मुसलमानों के लिए बहुत बाबरकत है, और ख़ास तौर पे मखसूस इबादत के लिए जुमा के दिन की हिदायत और सुन्नत मौजूद है। इसी तरह आप क्रिश्चियनिटी में देखते हैं कि वहाँ पे क्रिश्चियंस जो हैं उनकी मखसूस इबादत के लिए बहुत स्पेशल डे है इतवार का दिन। तो हफ्ता का दिन जो है ना, यहूदियों के लिए बड़ा वो बरकत वाला और इबादत वाला और मखसूस इबादतें हैं हफ्ता के दिन। तो ये जिस दौर की बात है, बनी इसराइल को बड़ी सख्ती से मना किया गया था कि उन्होंने अ, हम तो जुमा के दिन और भी बहुत से काम करते हैं ना, बस जुमा के वक्त पे हमें पाबंदी है कि हमने दुनियावी काम नहीं करने बल्कि जुमा अदा करना है। इनके लिए वो पूरा दिन पाबंदी होती थी कि उन्होंने इस सारे टाइम पीरियड में कुछ
दुनियावी काम नहीं करने। खाना पीना जो इंतहाई जरूरी चीजें होती हैं वो तो शामिल होती हैं, लेकिन वैसे दुनिया कमाने के लिहाज से कोई काम उन्होंने नहीं करना होता था, ये सिर्फ इबादत के लिए मखसूस था। अब दूसरी तरफ देखें तो बाकी सारे 6 दिन उन्हें खुली इजाजत थी, सिर्फ ये एक दिन मना किया गया था। लेकिन इंसान की फितरत है कि वो ना शुक्रा होता है, ना कदरी करता है। तो उन्होंने इस हुक्म की खिलाफ वर्जी की। वो कैसे की कि ये थे मछेरा टाइप लोग, इनकी गुजर बसर जो है, मईशत, वो ज्यादातर डिपेंड कर रही थी मछलियों पे, मछली के कारोबार पे। तो इनको हफ्ते के दिन चूंकि ये कारोबार नहीं कर रहा था, लेकिन ये क्या करते थे कि जुम्मा वाले दिन रात को ही जाकर वहां पे जाल डाल देते थे कि अच्छा अब कल के दिन, हफ्ते वाले दिन तो हमने मछलियां नहीं पकड़नी, लेकिन हमारा नुकसान ना हो जाए दुनिया का कोई। वो जाल जुमे को ही जाके डाल आते थे, और फिर हफ्ता क्या दिन घर में ही गुजारते थे, इबादत वगैरह। और इतवार वाले दिन सुबह सुबह जाके जाल निकाल लेते थे, तो जो मछलियां उस पूरे 36 घंटे में इकट्ठी हुई होती थी, ये वो वहां से जाकर निकाल लेते थे और बेच देते थे। तो यहाँ पे लॉजिक ये बताई गई है कि उन्होंने असल में हफ्ते का दिन इबादत ही की है, हफ्ता के दिन उन्होंने दुनिया का काम किया नहीं है। लेकिन ये जो जुमा की रात को उनकी ये दुनिया कमाने की एक्टिविटी है, फिर इतवार वाले दिन, यानी जहन तो उनका मुस्तकिल उसी तरफ है ना, उनकी ख्वाहिशें, उनकी कुव्वतें, उनकी सलाहियतें उसी तरफ लगी हुई हैं। इतनी बेसब्री अच्छी नहीं थी। अगर एक दिन से मना किया गया तो कोई मसला नहीं था, वो जुमा के दिन अपनी रूटीन के हिसाब से अपने काम करते, मछलियां पकड़ते। हफ्ता वाले दिन कोई काम ना ऐसा करते, और इतवार वाले दिन जाके फिर वो अपने दुनिया के काम शुरू कर लेते। लेकिन बेसब्री और नाकदरी कि उन्होंने ना यहाँ भी अल्लाह ताला के हुक्म की खिलाफ वर्जी की, और ये नहीं सोचा कि बस हम थोड़ा सा सब्र ही कर ले। तो इस कानून को तोड़ने, ये उनका कानून था, कानून को तोड़ने की सजा क्या हुई कि कानून को तोड़ मरोड़ कर, ठीक है, यानी उन्होंने एक मखसूस शेप दे दी कि हम कौन सा हफ्ते वाले दिन जाके ये नाफरमानी कोई कर रहे हैं, हम तो हफ्ते से पहले ही जाके करते हैं। तो हम भी, हमारा भी यही हाल है आज के दौर में। हम दीन के बहुत से अहकामात को अपनी मर्जी और सहूलत के मुताबिक तोड़ मरोड़ कर अपनी आसानी के लिए पेश कर लेते हैं, हालांकि उनकी गुंजाइश नहीं निकल रही होती। तो अल्लाह ताला ने फिर इन लोगों के साथ क्या किया कि इनके जिस्मों को बंदरों के जिस्म से बदल दिया। तो आप जरा इमेजिन करें कि ये कितनी इबरतनाक सजा थी कि इंसान हो और वो बंदरों जैसा दिखे, और बंदरों जैसी हरकतें करे या बंदरों जैसी आवाजें निकाले। तो एक तो शर्मिंदगी भी बहुत है, और जिल्लत और रुसवाई भी बहुत है इसमें, इबरत भी बहुत है। एक हदीस है, हजरत अबू आमिर रजी अल्लाह ताला अन्हु या अबू मालिक अशअरी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने बयान किया कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। अब ये बनी इसराइल की बात नहीं है, ये मेरी और आपकी बात है। आपने फरमाया, मेरी उम्मत में ऐसे लोग पैदा, ऐसे बुरे लोग पैदा हो जाएंगे जो जिनाकारी, रेशम का पहनना, शराब पीना और गाने बजाने को हलाल बना लेंगे। बुखारी की हदीस नंबर 5590 है, और ये बहुत ऑथेंटिक हदीस है। आज आप देख लें हमारे मुआशरे में ये चीजें आम हो रही हैं, और रेशम का पहनना कत्तन बुरा नहीं समझा जाता मर्दों के लिए, और अगर आप कह दें तो आप पे वो नाउजुबिल्ला मौलवी का होने का टैग इस तरह से लगाया जाएगा जैसे खुदा न खास्ता मौलवी होना नाउजुबिल्ला कोई गाली है। और शराब पीने के लिए भी लोगों ने, गुनाह के दूसरे कामों के लिए भी लोगों ने बहुत सारी वो अपनी लॉजिक्स घड़ ली हैं, और गाने बजाने को हलाल बना ले। ये तो इतना हलाल है कि अब आप कह ही नहीं सकते सरेआम कि मौसीकी हराम है। लोग इस बात को नहीं मानते, और वो कहते हैं ये मौलवियों की नाउजुबिल्ला अपनी मन घड़त बातें हैं। असल में बात ये होती है, तफसीर का मौका नहीं है, आपको इन शॉर्ट बता रही हूँ। हमारा ये मिजाज है कि जब हमें इस्लाम की कोई बात बुरी लग रही होती है, तकलीफ दे लग रही होती है, उस पर अमल करना ना, हमारा नफ्स चाह रहा होता है कि इस्लाम को गाली दे। अब अम, अ, खुल्लम खुला तो हम इस्लाम को गाली दे नहीं सकते। हमने उसके लिए तख्ता मशक बना लिया मौलवी को, हम मौलवी को गाली देते हैं।
حالانکہ اسلام نہ مولویوں نے بنایا ہے نہ شریعت سازی ان کا اختیار میں ہے۔ تو جب لوگ مولوی اسلام کو گالی نہیں دے پاتے تو وہ پھر مولوی کو گالی دے دیتے ہیں، حالانکہ اس میں مولوی کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا۔ آج آپ کہیں زنا کاری حرام ہے، ریشم پہننا حرام ہے، شراب پینا حرام ہے، گانا بجانا حرام ہے، تو وہ کہیں گے یہ مولوی ہے۔ غصہ انہیں کس پہ ہے؟ اسلام پہ۔ تو بہرحال یہ ہمارا رویہ ہے اپنے دین کے بارے میں۔ ویسے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت ہے، ہم ان کی محبت میں جان بھی دے سکتے ہیں، لیکن ان کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرنا بہرحال ہمارے لیے بہت مشکل ہے۔ ان کی محبت میں آ کے ہم ان کی بتائی باتوں پر عمل نہیں کر سکتے۔ اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو متنبع کیا ہے کہ ہم میں سے بھی کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اللہ کے احکام کو بدل دیں گے، لہٰذا ہمیں اس طرح کے لوگوں سے دور رہنا چاہیے۔ اور یہ ہمارے آس پاس بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، زناکاری اور شراب پینا اب بھی بہت برا سمجھا جاتا ہے، اور اللہ اللہ کا شکر ہے کہ یہ سر عام یہ سب کچھ نہیں ہوتا، لیکن ریشم کا پہننا اور گانا بجانا تو اتنا عام ہے ہمارے معاشرے میں کہ اب واقعی یہ بات اوڈ ہے اگر کوئی کہے کہ یہ حرام ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، اور البتہ تم نے جان لیا ان کو جنہوں نے زیادتی کی تم میں سے ہفتے کے دن میں۔ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، تب ہم نے ان سے کہا کہ تم ہو جاؤ بندر ذلیل۔ تو اگر اللہ نے ہمیں بندر نہیں بنایا، ذلیل بندر نہیں بنایا، تو ایک منٹ ذرا۔ آج تو نہیں 11ویں 9 بجے تک ختم کر دوں گی، 1 گھنٹے پڑھا دوں گی جو پھر نیٹ کا بار بار ایشو ہونے لگ پیا۔ میں ناکا والا پڑھیا سی اتنے گا ناکا والا اندر کتنے ہیں؟ جی، تو ہم کہاں پہ تھے؟ ریکارڈنگ ہو رہی ہے؟ اچھا، یہ عالمہ یعلم علم، عالم معلوم اور علم، یہ تو آپ نے ٹیبل بہت اچھے طریقے سے سیکھا ہوگا۔ اب آگے چلتے ہیں۔ اگلا ٹیبل ہے جعلا کا، اور یہ بھی بڑا وہ مشہور و معروف ٹیبل ہے کیونکہ یہ سٹینڈرڈ ٹیبلز میں سے ایک ہے۔ فعلا کے بعد ہم نے جعلا ہی سیکھا تھا، تو فتح کے پیٹرن پہ، ٹھیک ہے۔ جعلا اس نے بنایا، یجعل، اجعل، جائل، مجعول، جعلن، بنانا۔ اور اس کے بعد کیا ہے؟ کمزور افعال، قالا۔ قالا بھی بڑا فیمس ہے، قرآن میں سب سے زیادہ یہی والا فعل آیا ہے، قاف واو لام کے روٹ لیٹرز کے ساتھ۔ قال یقول، قل، قائل، مقول، قائل، مقول اور قول۔ تو قالا کا مطلب اس نے کہا، اور قولون کا مطلب کہنا، بات کرنا۔ اس کا باب کیا ہے؟ کون بتائے گا؟ قالا کا باب کیا ہوتا ہے، بنیادی باب؟ ناصر ناصرہ، یہ امر کو دیکھ لیا کریں۔ ناصرہ، امر جو ہے نا، پیش والا امر، فی الحال جو آپ نے سیکھے ہیں ان میں پیش والا امر ناصرہ ہی کا ہوتا ہے۔ اس کے بعد کالا ہی کے سٹائل پہ ہے کانا۔ کانا وہ ہوا، کانا یکون کن، کائن ڈیش کاؤنون۔ اور دوسرے نمبر پہ یہی وہ فعل ہے جو قرآن میں بہت زیادہ آیا ہے، سامنے آپ اس کے فگرز بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی دفعہ آیا ہے۔ فتح کے پیٹرن پہ یہ حمزہ والا ایک فعل ہے جس میں حمزہ آخر پہ آتی ہے، خا سین حمزہ۔ اس کے علاوہ کس کو یاد ہے کہ ہم نے QC2 میں آخر پہ حمزہ
आने वाला कौन सा फेल प्रैक्टिस किया था? स्टैंडर्ड किसको बनाया था? हमारा। नहीं, हमारा तो ठीक है, लेकिन वो हमजा वाला तो है, लेकिन उसमें हमजा शुरू में आती है। वो कौन सा फेल था जिसमें हमजा आखिर पे आती है, जिसकी हमने प्रैक्टिस की थी एज अ स्टैंडर्ड? हाँ। क्या? यस। शाह। नहीं नहीं, ये जा आ नहीं, अभी आशिक साहब ने शाह। बोला। शाह। नो। शाह। आ, नो शाह। वो कमजोर। शाह और खाफा। नो। शाह। नो शाह, नो खाफा। जा। खाफा। नो। खाफा का तो लिंक ही नहीं बनता ना इससे। खाफा तो वैसे ही नशा। कमजोर हर्फ है, वो तो हमजा वाला फेल ही नहीं है। शयइन या नशा। नो। शाह। सोचें। मैंने शाह जो है वो कमजोर फेल है और उसमें हमजा भी आती है। वो जो केस हमने जिनको स्टैंडर्ड बना के प्रैक्टिस की थी वो सारे सेहतमंद थे हमजा वाले, आखिर पे हमजा आती थी। आमारा, सआला, और शाह। 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 करा। ठीक है। ठीक है। करा, उसने पढ़ा। इकरा। इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक। तो हमने जो पहले प्रैक्टिस की थी वो इकरा की थी। तो जैसे इकरा का टेबल बनता है वैसे खसा का टेबल बनता है। फतहा की तरह फतहा यफ्तहु इफ्तह, खसा यखसउ इखसा, qara यकरउ इकरा। ठीक है। तो इकरा के टेबल की प्रैक्टिस करें, आपको तो ये बात भूल गई है। अच्छा जी। खसा यखसउ इखसा खासिउन मखसूउन, ये वैसे इस्तेमाल नहीं होता। खसउन। ठीक है। जलील होना। और उसके बाद क्या है? अम, वाजा। ठीक है। ये वादा ही की तरह इसका टेबल भी बनेगा, इसीलिए ये कोड वा लिखा हुआ है। वैसे इसका बाप क्या बनते हैं? वाजा या इस दाराबा। ठीक है, दाराबा। वाजा उसने नसीहत की, याइजु वो नसीहत करता है, इज बस नसीहत कर। वाइजुन नसीहत करने वाला। मऊजुन जिसे नसीहत की जाए। वाजुन या फिर मौइज़तुन, दोनों तरह से इसका मस्तर इस्तेमाल होता है, दोनों का मतलब है नसीहत करना या बजाते खुद नसीहत। अब हम देखते हैं इसमें मजीद फी अफ़ाल कौन से आए हैं। इख्तलाफा के स्टाइल पे। जी सिस्टर शनीला का हैंड रेस था। बस वही पूछना था जो अभी आप बताने जा रही हैं, अच्छा। ईतलो। इख्तलाफा। ठीक है। ये है आ, मजीद फी में से। वैसे तो आपको एतदा से आइन दाल वाओ इसके ये तीन सह हरफी वो है फेल, अदा से बनता है, अदा अदऊ। ठीक है। लेकिन यहाँ पे लफ्ज है एतदा, यानी आइन दाल वाओ तो रूट लेटर हैं, तो इसमें क्या आया है? ये शुरू में अलिफ ज्यादा है और पहले वाले हर्फ के बाद ता ज्यादा है। तो ऐसा केस कौन सा होता है? इफ्तियाल वाले बाब का, यानी इख्तलाफा वाले स्टाइल का। तो जैसे इख्तलाफा का बाब बनाया था वैसे एतदा का बनाए। एतदा उसने ज्यादती की। यातदी एतदी। मुअतदिन ज्यादती करने वाला। मुअतदन अलैह। ठीक है, जिस पर ज्यादती की जाए। और इत्तिदाउन, इत्तदा नहीं बोलना, ठीक है। इख्तिलाफुन, इत्तिदाउन बाप का नाम है इफ्तियालुन। तो इत्तिदाउन ज्यादती करना। उसके बाद है हमारा ग्रामर का पार्ट। ग्रामर देख लेते हैं। हमने ग्रामर में अजल्ला का टेबल करना है। अजल्ला किस तरह का टेबल है? आप बताएं, क्या लग रहा है आपको अजल्ला देखने में क्या लगता है? हम्म। मैडम ये मैडम असलमा पे है और डबल लाम वाला है, दैट मीन्स डबल अल्फाज हैं इसमें, तो जल्ला की मतलब जल्ला जो है बेसिकली डबल लाम वाला है, और हम्म। हमजा पहले है तो असलमा की ठीक है, स्टाइल ये तो डबल डबल हरूफ वाला है। ठीक है। यकसा हरूफ वाला या डबल हरूफ वाला है। सही पहचाना, शुरू में चूंकि हमजा है तो ये असलमा के पैटर्न पे जाएगा। और इसके अपने असल रूट लेटर क्या है? सब बताएं। इसके रूट लेटर्स क्या? ज़ात लाम लाम। ज्वाद अल्लाह लाम लाम। और अब आपको याद आ गया कि ज्वाद लाम लाम वाले रूट लेटर के साथ हमने क्यूसी टू में भी एक प्रैक्टिस की थी, वल्ला।
वो गुमराह हुआ, या विल्लू, विल्ला, है ना। अब देखते हैं कि इसमें और उसमें क्या फर्क होगा। तो आगे चलते हैं। अवल्ला असलमा के वजन पे है, और वजन, ये वाला वजन बनने की वजह है इसके शुरू में आने वाली हमजा। एंड देन देखिए ये 68 दफा आया है। हम क्या सीख रहे हैं? हम मजीद फी सीख रहे हैं। मजीद फी का क्या कॉन्सेप्ट है कि इसमें असल 3 हरूफ के अलावा कोई चीज, कोई हर्फ ज्यादा होता है, इसी को मजीद फी यानी ज्यादा किया गया उसमें अफाल कहते हैं। अरबी में बहुत से मजीद फी अफाल हैं, हमने उनमें से सिर्फ 8 सीखने हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह हम सीख चुके हैं। और अब हम उनके जरा स्पेशल केसेस सीख रहे हैं। पहले हमने इनके सेहतमंद सीखे थे, अब हम कमजोर और यकसां हरूफ वाले सीख रहे हैं। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए कि कुरान की हर लाइन में औसतन एक लफ्ज जो होता है वो मजीद फी अफाल में से आया होता है। तो हमने जो 8 सीखे हैं अफाल, उनको हम लाइंस, 3 लाइंस में ज्यादा आसानी से सीख लेते हैं। वरना भूल जाता है कि हमने मुहासबा वाला, हासबा वाला बोलना आपको भूल जाएगा, हो सकता है इस्तगफारा वाला जहन से निकल जाए। अगर हम ये 3 जुमले याद कर लें, तालीम और मुहासबा इस्लाम की बुनियादों में से है, या तालीम और मुहासबा की इस्लाम में बड़ी अहमियत है। अल्लामा हासबा असलमा। इख्तिलाफ मत कीजिए, इस्तिगफार कीजिए। इख्तलाफा इस्तगफारा। तदब्बुर और तदारुस कीजिए ताकि अल्लाह की जानिब बेहतर हो। इनकलाब तदब्बरा तदारसा इनकलामा। तो इस तरह से ये हमारे पास ये अफ़ाल बनते हैं, ये इनके मसदर हैं यानी अस्मा हैं, ये इनके अफ़ाल हैं यानी माजी वाले अफ़ाल हैं, और ये बाप का नाम है, ये इनका वजन है। ठीक है, ये इस फेल का वजन है फ़अला। अच्छा, लेट सपोज, पता नहीं आपको वजन वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है कि नहीं। अगर इस पे जमा का सीगा लिखा हो, अल्लामा की बजाय लिखा हो अल्लामू, ठीक है, अल्लामू, तो इसको देख के जरा बताएं अल्लामू का वजन क्या होगा। नहीं समझ आ रहा? देखिए, अल्लामा यानी इसका वजन है फाला। हासबा का वजन क्या है? फाला। तो मैं अगर कहूं फा आइन लाम को अल्लामू पे फिट करे, क्या बनेगा? आलू। हाँ जी, फ़अलू। ठीक है, फ़अलू। और अगर मैं कहूं अल्लमता, तो इस पे फा आइन लाम कैसे फिट होगा? फ़अलता। अल्लमतु में क्या होगा? फ़अलतु। अल्लमतुम फ़अलतुम। अल्लमना फ़अलना। तो ये फा आइन लाम के साथ ये इनका वजन है। ठीक है, अल्फाज का। इस पे कोई सवाल नहीं होगा, लेकिन ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए कि वजन किसे कहते हैं। अभी इतना ही काफी है। अच्छा जी, इसके बाद क्या है? ये हम आगे गुजरते हैं जी। सेहतमंद अफाल हमने सीख लिए थे अल्हम्दुलिल्लाह। फिर हमने कमजोर अफाल सीखना शुरू किए। वल्ला, नादा, अकामा, अलका और आमाना। ये हमने सीखे कमजोर अफाल की कैटेगरी में और हमजा की कैटेगरी में। आज हमने एक नया फेल सीखना है, यकसां हुरूफ वाला फेल, लेकिन मजीद फीक का, और वो है अदल्ला। ठीक है, और भी बहुत से होते हैं। अदल्ला, अदल्ला असलमा के बाब में से आता है, यानी बाबे इफ़ाल में से आता है। अभी हम वो भी चेक कर लेंगे कि ये मैं बाबे सोच रही इफ़ाल हूँ से कि क्या कैसे। करूँ। इसके रूट लेटर हैं द्वाद लाम लाम। मसला क्यों ये असलमा के बाप पे आता है? इसके शुरू में हमजा आती है, इसलिए हम इसे असलमा के बाप पे फिट करते हैं। अदल्ला का मतलब होता है उसने गुमराह किया। अच्छा, अब इसका कंपैरिजन करें उस वल्ला के साथ जो आपने QC2 में सीखा था। वल्ला का मतलब क्या होता है? क्या पढ़ा था मतलब, याद है? अच्छा, नहीं याद आ रहा, नो इशू। रेफरेंस याद करें, सूरतुल फातिहा, वैलिल मगदूबी अलैहिम वलद्दालीन। और ना गुमराह करने वाले या गुमराह होने वाले, क्या तर्जुमा किया था? गुमराह हुए। गुमराह हुए। हाँ, गुमराह होने वाले ना, ठीक है। और ना उनका जो गुमराह हुए। तो गुमराह हुए, उन्होंने गुमराह किया नहीं, ये फर्क है। वल्ला का मतलब था वो गुमराह हुआ,
وہ خود گمراہ ہوا، ٹھیک ہے. اضل کا مطلب ہے اس نے گمراہ کیا. اب سمجھ آئیے آپ کو، اضل کا مطلب ہے اس نے گمراہ کیا. تو یہ ہے فرق. ضلع گمراہ ہوا، اضل گمراہ کیا. تو ضلع سے آپ کے پاس اضل کے ساتھ آپ کے پاس آ گئی چابی. تو اس چابی کے تھرو آپ بہت ایزیلی اس کا باقی پورا فعل ماضی کا باب ٹیبل بنا سکتے ہیں، کیونکہ آپ نے اسلمہ کا ٹیبل بنایا ہوا ہے. تو اضل اس نے گمراہ کیا، اضلوا ان سب نے گمراہ کیا. اب نیچے آ کے اس کی تشدید جو ہے وہ ایکسپینڈ ہو جائے گی، ٹھیک ہے. اور ہم کہیں گے اضللتا. پہلے بھی ہم نے ایسے ہی کیا تھا، ظلا ظلو، ظللتا ظللتو ظللتم، اس طرح سے کیا تھا نا، ظللنا. اب ہم کر رہے ہیں ویسے ہی، وہی تشدید ہم ختم کر دیں گے. لام جو 2 دفعہ تشدید میں چھپی ہوئی تھی ہم اس کو کھول کے سامنے لکھ دیں گے، کیونکہ عربوں کو ایسے بولنا آسان لگتا ہے. انہوں نے اگر تشدید میں اس کو پیک کیا تھا نا 2 لام کو، تو اس وجہ سے پیک کیا تھا کہ انہیں یہاں پہ بولنا مشکل لگ رہا تھا 2 لام کو، ٹھیک ہے. یہاں بھی انہیں بولنا مشکل لگ رہا تھا، تو انہوں نے کہا ہم اس کو اضلہ بولیں گے، ازلالا نہیں بولیں گے. انہوں نے یہاں کہا کہ ہم اسے اضلو بولیں گے، ازللو نہیں بولیں گے. تو یہاں پہ انہیں اس طرح سے بولنا آسان لگا، تو انہوں نے تشدید ختم کی، لام کو کھول دیا. اضللتا آپ نے گمراہ کیا، اضللتو میں نے گمراہ کیا، اضللتم آپ سب نے گمراہ کیا، اضللنا ہم سب نے گمراہ کیا، ٹھیک ہے. اضل اضلو اضللتا اضللتو اضللتم اضللنا. مؤنث بنائیں آپ ذرا، کیا ہونا چاہیے؟ اس عورت نے گمراہ کیا، اس مؤنث نے گمراہ کیا. عدللت. لام کھولنی نہیں ہے. اچھا چلے میں ہنٹ دے دیتی ہوں، وہاں لام دوبارہ پیک ہو جائے گی تشدید میں. اب بنائی عدلت. اذلت، اذلت بنے گا. تھوڑی سی چیٹنگ پچھلے والے سے کر لیں. آپ نے QC2 میں کہا تھا ذلت، وہ عورت گمراہ ہوتی ہے، سوری وہ عورت گمراہ ہوئی، تو ذلت کو اذلت کر لیں، ویری سمپل. اب یہ آپ کے پاس آ گیا حل اذلہ. جواب بتائیں کیا ہونا چاہیے؟ حل ازلہ کا جواب ویسے ہی آئے گا نا، نام ازلہ یا ما ازلہ. اگر ہاں میں کہنا ہے تو نام آئے گا، نہیں میں کہنا چونکہ ماضی ہے تو ما آئے گا. ما ازلہ وہ گمراہ نہیں ہوا، سوری اس نے گمراہ نہیں کیا. حل ازلو کیا ان سب نے گمراہ کیا؟ ما ازلو ان سب نے گمراہ نہیں کیا. اب اگر میں ایک سے سوال پوچھوں حل ازللتا، اس کا جواب کیا ہونا چاہیے؟ لا ادللت، لا ادللت. ہاں ما ازللتو. اور اگر یہ سب سے پوچھا جائے حل ازللتم، ما عدللنا. ما اضللنا. ویری گڈ، عدللنا. ٹھیک ہے. حل اضل احدن کیا اس نے کسی کو گمراہ کیا؟ ما ما عدل احد. ویری گڈ، ٹھیک ہے. ما اضل احدن. اور اسی طرح حل اضلوا احدن تو ما اضلوا احدن، اضللت احدن ما اضللت احدن. پھر حل اضللتم احدن ما اضللنا احدن. اب ہم کرتے ہیں مضارع. مضارع میں کیا؟ اسلم یسلم تھا نا، اذل یذل، ٹھیک ہے. اذل یذل، یذل وہ گمراہ کرتا ہے یا گمراہ کرے گا. یذلون وہ سب گمراہ کرتے ہیں یا کریں گے. تذلو آپ گمراہ کرتے ہیں یا کریں گے. اذل میں گمراہ کرتا ہوں یا کروں گا. تذلون آپ سب گمراہ کرتے ہیں یا کریں گے. نذل ہم سب گمراہ کرتے ہیں یا کریں گے. اور اس کی مؤنث ہوگی ہی تذل، وہ مؤنث گمراہ کرتی ہے یا کرے گی. تو یذلو یذلون، تذلو اذلو، تذلون نذلو، ہی تذلو. تو ویری سمپل ہے. اب اس کا بھی ڈائلوگ ایسے ہی بنے گا، 3rd پرسن کا جواب 3rd پرسن سے ہی آئے گا. حل یذلو، نہیں میں جواب دیں. لا يذل. لا لا یذلو، ٹھیک ہے. لا لا یذلو وہ گمراہ نہیں کرتا. حل یذلون، لا يدل. لا لا یذلون. يدل.
اور اگر یہ آ جائے آپ کی اور میری بات، حل تو ذلو، لا أضل. لا اذلو، اذلو، ٹھیک ہے، لا اذلو، میں گمراہ نہیں کرتا، حل تو ذلونا، لا نضل. لا لا نذلو، نضل. لا نذلو، ٹھیک ہے۔ چلے جی، ماضی بھی ہو گیا اور مضارع بھی ہو گیا، اب ہم امر پہ آتے ہیں۔ امر کا وہی والا اصول ہے، امر کا صیغہ بہت آسان ہوتا ہے، آخر سے پہلے والے پہ زیر دینی ہوتی ہے اور آخر والے کو سکون دینا ہوتا ہے، جیسے ہم نے اسلمہ سے اسلم بنایا تھا، اسی طرح ہم اذلہ سے یہ کیسے بنائیں گے؟ زواد کے نیچے زیر ڈال دیں گے، اور لام کو کے اوپر چونکہ تشدید ہے تو اس کا ذرا ہمیں تھوڑا سا ایشو ہوگا کہ ہم لام کو سکون اگر دیں تو تشدید کو کیسے بولیں، تو اذلہ بن جائے گا، کیونکہ تشدید کو آپ سکون نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے، تو وہ لام زبر لا اس کی ویسے ہی رہے گی۔ دوبارہ جو اذلہ، اذلہ، یہاں پہ جو لام ہے وہ سکون کے ساتھ نہیں آئے گی۔ یہ بات نہیں ہے کہ یہاں پہ آ کے امر کا اصول بدل گیا، امر کا اصول وہی ہے کہ آپ نے آخری حرف کو سکون دینا ہے، مگر مجبوری یہ کہ آخری حرف یہاں پہ تشدید والا ہے، اور عربی زبان میں تشدید کو سکون نہیں دیا جا سکتا، جزم نہیں دی جا سکتی، اذلہ ہی رہے گا پھر یہ اذلہ۔ تو یہ چابی آ گئی آپ کے ہاتھ میں، اذلہ، گمراہ کر، یہاں پہ یہ نہیں ہے گمراہ ہو نہیں ہے، وہ تھا ذلہ، ذلہ گمراہ ہو جا، اذلہ گمراہ کر دے، ٹھیک ہے، اذلو گمراہ کر دو، لا تذل گمراہ مت کر، لا تذلو گمراہ مت کرو، اذل اذلو، لا تذل لا تذلو۔ تو یہ ہے آپ کا امر۔ اچھا، امر کا جواب کیسے آیا کرتا ہے، کس سے آیا کرتا ہے؟ مضارع مضارع سے. سے آتا ہے۔ مضارع کے ساتھ۔ یہ تو وہ والی چیزیں ہیں نا کہ میرے اسٹوڈنٹس کو ایٹ لیسٹ یہ ٹپ آف دا ٹنگ ہونی چاہیے، کیونکہ میں یہ بہت ریپیٹ کرتی ہوں۔ تا کا جواب ماضی میں، تا کا جواب تو سے، تم کا جواب نا سے، مضارع میں تا کا جواب آ سے، ہاں ٹھیک ہے، سے تا کا جواب نہ سے، تو امر کا جواب مضارع سے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کی فنگر ٹپس پہ ہونا چاہیے، ٹپ آف دا ٹنگ ہونا چاہیے، لا تو ذلہ، مت گمراہ ہو، لا اذلہ، اذلو، میں گمراہ اذلو، نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، اذلو، میں گمراہ نہیں اذلو۔ ہوتا۔ یہ جو لام کے اوپر زبر ہے یہ تو آپ کی امر کی وجہ ہاں سے آئی امر ہے کی نا، ہے، امر کی۔ تو مضارع میں تو یہ سارے پیش والے تھے نا، اذلو، تذلو، ہے نا، ہاں جی، تذلونا، نذلو، پیش والے تھے، تو امر کو آپ نے نہیں چھیڑنا، امر ویسے ہی رہے گا، سوری، مضارع کو آپ نے نہیں چھیڑنا، اس کی حرکات ویسے ہی رہیں گی۔ اچھا، اگر یہ سب کو حکم دیا جائے، لا تذلو، مت گمراہ کرو، لا نذل، لا لا نزلو، ہم گمراہ نہیں کرتے۔ اچھا، اب ہم نے اسم فاعل اور اسم مفعول بنانا ہے، تو اس کے لیے وہی والا رول ابھی یہاں بھی ویسے ہی رہے گا۔ شروع میں اسم فاعل بنانے کے لیے شروع میں میم پیش منہ لگانی ہے، آخری سے پہلے والے حرف پہ آپ نے زیر لگانی ہے، تو وہ بنا تھا اسلمہ سے مسلم، ہم اور اسم مفعول بنانے کے لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ شروع میں منہ لگاتے ہیں، آخری سے پہلے والے حرف پہ زبر لگاتے ہیں، تو وہ بن جاتا ہے اسلمہ سے مسلم، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں یہی رول ہم اذلہ، اذلہ پہ اپلائی کریں گے، وہ کیا ہوگا؟ اذلہ سے بن جائے گا، شروع میں آ گیا منہ، ذلہ، مذل، ٹھیک ہے، مذل، واد کے نیچے زیر آ گئی، ٹھیک ہے، یہ اذلہ جو تھا اس میں حمزہ غائب ہوئی منہ لگانے کے لیے، ٹھیک ہے، منہ لگایا، یہ سیکنڈ لاسٹ حرف ہے، اس کو دے دی زواد کے نیچے زیر۔ اب یہ جو لام زبر لا ہے یہ مذلن بھی ہو سکتا ہے، مذلن بھی ہو مذلن سکتا ہے، بھی، مذلن مذلن بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، مذلن، مذلن، اور یہ کیا ہے؟ مذلن، وہی جو مذل، زیر تھی وہ یہاں پہ اسم مفعول بنانے کے لیے زبر بن گئی، اور لام کے اوپر ویسے تو کوئی حرکت نہیں لکھی ہوئی، لیکن آپ کو انڈرسٹوڈ ہونا چاہیے کہ یہ دو پیش بھی ہو سکتی ہے، دو زیر بھی ہو سکتی ہے، دو زبر بھی ہو سکتی ہے، مذلن، مذلن، اذلہ، مذلن، مذلن، گمراہ کرنے والا، مذلن کون ہے؟ گمراہ ہونے والا، یا جسے گمراہ اس کیا کو گیا۔ گمراہ۔ تو اسلمہ سے اسلام یعنی باب افعال، تو یہاں پہ تھوڑا سا چینج آئے گا، ہم نے دیکھنا ہے اذلہ سے
اس کا باب کیا بنتا ہے؟ افعال. اچھا وہ ذلہ میں تھا. ذلہ کا مصدر یہ بنا ٹھیک ہے. ذلہ کا مصدر بنا تھا ضلالتن. یہاں پہ اذلہ کا مصدر بنتا ہے اذلال. ٹھیک ہے، اذلال گمراہ کرنا، گمراہ ہونا نہیں، گمراہ کرنا. اذلال. تو مذل مذل اذلال، اسم فاعل اسم مفعول مصدر. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ الحمدللہ یہ اب آپ کا ٹیبل مکمل ہو جاتا ہے. یہ ٹیبل کون ذرا اچھے طریقے سے دہرائے گا؟ پورا ٹیبل، سسٹرز، بردرز. میں تو جی میں جی، تو رہوں. ماہجبین کروائیں. اذلہ معنی بتاؤں. نہیں رہنے اذلہ دیں. اذلہ اذلو اذللتا اذللتو اذللتم اذللنا اذلت. یذلو یذلونا تذلو اذلو تذلونا نذلو کیا تذلو. اذل اذلہ اذلو لا تذلہ لا تذلو مذلن نہیں مذل مذل اذلال. جی ماشاء اللہ، بہت اچھا کروایا. ٹھیک ہے، اب یہ شارٹ ٹیبل کون کروائے گا؟ یہ موٹو G84 5G پہ کون ہے؟ یہ کس کا ہے؟ جی میں سمیہ ہاشمی میرا نام ہے، وہ بچوں سمیہ نے میرا یہ ہاشمی. کر اچھا دیا. سمیہ، آپ اپنا نام کل بھی شاید لکھنا بھول گئی تھی. کل بھی یہی لکھا ہوا آ رہا تھا. اینی یہ وے میرے کون پوتے کروائے نے گا؟ کر دیا. چلے کوئی نہیں. ہاں جی. ادلہ ہم جدلو ادلہ مدل مدل اذلال. ماشاء اللہ، ویری گڈ. اتنا اچھا تو کروایا ہے. تو آپ پہلے کلاس میں بولتی نہیں ہیں کبھی بھی، آج آپ بولی ہیں. اچھا بولی ہیں، جب بولی ہیں دیر آید درست آید. اچھا جی، یہ تو ہے شکریہ. آپ کے گرام ورک بک کے کام. تو ہم 1 منٹ کی بریک ہے، اس کے بعد ہم نیکسٹ کلاس شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آئیے قرآن سمجھیں آسان طریقے سے. سورہ بقرہ آیت نمبر 67 68 اور 69 کا مطالعہ کریں گے. صفحہ نمبر 9 ہے، اشارہ ڈی ہے. قرآن کورس 2 کے مرکزی مضامین ہیں ہمارے زبانی. کس کو یاد ہے؟ قرآن کورس 2 میں ہم مین مضامین کیا پڑھتے ہیں؟ 2 ٹاپکس ہیں، یاد ہیں کسی کو؟ اوپر لکھا ہوا آ رہا ہوتا ہے گرین کلر سے، ہدایت اور آدم علیہ السلام. ٹھیک ہے، اس کے ذیلی مضامین، ہدایت کے ذیلی مضامین ہیں متقین، کافرین، منافقین اور دعوت قرآن. جبکہ حضرت آدم علیہ السلام والا جو مرکزی مضمون ہے، اس کا ذیلی حصہ یہ ہے کہ بطور پہلے انسان ہدایت دیے جانا. ہم اب تیسرا کورس کر رہے ہیں، قرآن کورس 3. ٹھیک ہے، اس کا مرکزی مضمون کس کو یاد ہے؟ کیا ہے اس کا مرکزی مضمون؟ اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے گرین کلر میں، بنی اسرائیل کا قصہ. بنی اسرائیل. ٹھیک ہے، بنی اسرائیل. اور نیچے کیا لکھا ہوتا ہے؟ جنہوں نے کیا کیا تھا؟ جنہوں نے قدر نہیں کی ہدایت کی. ٹھیک ہے، جنہوں نے ہدایت کی قدر نہیں کی. اینی وے یہ آپ کا QC 3 ہے، صفحہ نمبر 6 7 8 9 10 اور 9واں صفحہ ہم پڑھ رہے ہیں. 9واں صفحہ کے پوائنٹرز ہیں: عام قاعدہ، طور کا وعدہ، ہفتہ کے مجرم، بقرہ کا قصہ. جس میں اب آپ نے انشاءاللہ پڑھنا ہے بقرہ کا قصہ. اگر آپ اسے ڈیفائن کریں گے تو انگوٹھے سے پہلے والی انگلی پہ آئے گا، شہادت والی انگلی پہ عام قاعدہ، طور کا وعدہ، ہفتہ کے مجرم، بقرہ کا قصہ. اور اس کے شارٹ پوائنٹرز ہوں گے: قاعدہ، وعدہ، ہفتہ کا بقرہ. قاعدہ، وعدہ، ہفتہ، بقرہ. تعارف کیا ہے ابھی والے پوائنٹر کا؟ اس کا نام ہے بقرہ کا قصہ، اور یہ صفحہ نمبر 9 کا چوتھا اشارہ ہے. اس میں ہم آیت نمبر 67 68 اور 69 کا مطالعہ کرتے ہیں. بقرہ کا قصہ، اس لفظ سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں بقرہ کیا کہتے ہیں؟ گائے کو کہتے ہیں. تو گائے کا کوئی قصہ ہے. اسباق کیا ہیں کہ بنی اسرائیل نے نہ صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بلکہ اللہ کے احکام کے ساتھ بھی توہین کا معاملہ کیا.
بنی اسرائیل کے دلوں میں خود انہیں نجات دلانے والے کی بھی کوئی عزت اور عظمت نہیں تھی. جیسے ہم کرتے ہیں نا، نعوذ باللہ، اسلام کے بارے میں بھی اور بعض اوقات سنتوں کے بارے میں بھی بڑے آرام سے ٹھک کر کے، اور مولویوں کو تو ویسے ہی ہم کہہ دیتے ہیں. بڑا ہمارے لیے تو علماء کو وہ تختہ مشق بنانا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے نا. تو یہ بد تہذیبی ہے. یہ بنی اسرائیل والا کام ہے کہ وہ اپنے آ، جو علماء تھے ان کی عزت نہیں کرتے تھے، اپنے انبیاء کی عزت نہیں کرتے تھے. بنی اسرائیل کی نافرمانی اور حد سے گزرنے کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انتہائی صبر سے کام لیا. یہ دائی کی خوبی ہے، اسے ایسا ہونا چاہیے. اب علماء حضرات کو بھی یہ بات نہیں چاہیے کہ اگر لوگ تان و تشنیع کر رہے ہیں تو علماء جواب میں گالیاں دینا شروع کر دیں یا غصہ اور وہ ایسا رویہ نہیں. دائی نے صبر کرنا ہوتا ہے، برداشت کرنا ہوتا ہے. بنی اسرائیل کے سوالات لا علمی یا جہالت کی وجہ سے نہیں تھے بلکہ سرکشی اور بغاوت کی وجہ سے تھے. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کے تمام سوالوں کا جواب دیا. یقیناً خود اللہ کی ذات بھی، یعنی جس کا نبی اتنا صابر ہے تو اللہ تو خود بذات خود نہایت ہی بردبار، بے حد معاف کرنے والے اور رحیم ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے ہمیں پتہ چلتا ہے یہ واقعہ کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم کیا اور بردباری کی. ہاں، اس کی تلاوت. اچھا، 3 بردرز ہیں نا ہماری کلاس کے. بردر زہیب جا چکے ہیں. اچھا، ڈاکٹر صاحب آپ تلاوت کریں یہ والی آیت کی، آیت نمبر 67 67. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُونَ هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ. اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے بے شک اللہ حکم دیتا ہے تمہیں کہ تم ذبح کرو ایک گائے. انہوں نے کہا کیا تو بناتا ہے ہمیں ہنسی مذاق. اس نے کہا میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اس سے کہ میں ہو جاؤں جاہلوں میں سے. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ خیرا کثیرا. وَإِذْ اور جب، قال کہا، موسیٰ نے، لقومہ اپنی قوم سے. سیم ورڈز ہیں، پہلے بھی استعمال ہوئے. اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، ان اللہ، ان بے شک اللہ یأمرکم، یأمرو وہ حکم دیتا ہے، کم تمہیں، ٹھیک ہے، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے، ان کے، یعنی کیا حکم دیتا ہے، یہ ہے انورٹیڈ کوماز میں وہ بات، کال ہے یہ، کہ کیا حکم دیتا ہے، ان کے تذبحو تم ذبح کرو، بقرہ گائے کو، ٹھیک ہے، کہ تم گائے ذبح کرو. ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو. اب دیکھیں یہاں اسپیشلی ایک گائے لکھا ہے، یعنی کوئی بھی گائے پکڑو اور ذبح کر دو. وائے یہ بقرۃن ہے، البقرہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، البقرہ کا حکم نہیں دیا گیا تھا، بقرہ کا حکم دیا گیا تھا کہ کوئی بھی گائے پکڑو اور ذبح کر دو. ہاں، تو یہ اسم عام ہے نا، نکرہ کی پہچان ہے 2 زبر. تو قالو انہوں نے کہا، تتخذونا، تتخذونا تم بناتے ہو ہمیں، یا کیا تو بناتا ہے ہمیں، ہزوا مذاق، کیا تم ہمیں مذاق بناتے ہو، ہمارا مذاق بناتے ہو، ہمارے ساتھ ہنسی مذاق کرتے ہو یا ہمارا ٹھٹھا اڑاتے ہو. قالو انہوں نے کہا، اتتخذونا ہزوا، کیا تو بناتا ہے ہمیں ہنسی مذاق. قالا اس نے کہا، کس نے کہا، ہم بات کس نے شروع کی تھی؟ موسیٰ علیہ السلام نے. موسیٰ علیہ السلام السلام. موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں، باللہ اللہ کی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اللہ کی پناہ میں آتا اللہ ہوں، کی پناہ میں ان آتا ہے. اس سے اور کہ کافی جملہ ہو گیا. اکونا میں ہو جاؤں، من الجاہلین جاہلوں میں سے، ان اکونا کہ میں ہو جاؤں، من الجاہلین جاہلوں میں سے. یہ کانا یکونو والا ٹیبل ہے، اکونو میں ہوتا ہوں اکون یا من میں ہوں گا. تو میں اس بات سے پناہ میں آتا ہوں کہ میں ہو جاؤں من الجاہلین جاہلوں میں سے، ٹھیک ہے. بڑی بڑی اور بات جب، ایک منٹ، ہے.
سلائیڈ نظر آ رہی ہے سب کو؟ جی میم جی آ ہے۔ گئی، تو ابھی آ گئی۔ تونا من الجاہلین، کہ میں اس سے کہ میں ہو جاؤں جاہلوں میں سے۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا بے شک اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے تمہیں کہ تم ذبح کرو ایک گائے، تو انہوں نے کہا کیا تو بناتا ہے ہمیں ہنسی مذاق؟ اس نے کہا میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اس سے کہ میں ہو جاؤں جاہلوں۔ یہ قصہ بتلاتا ہے کہ بنی اسرائیل اللہ اور اس کے رسول یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ انتہائی بد اخلاقی کے ساتھ پیش آتے تھے۔ یعنی ان کا نبی انہیں کہہ رہا ہے کہ اللہ کا حکم آیا ہے کہ تم گائے ذبح کرو، بجائے اس کے کہ وہ اللہ کا حکم سمجھتے اور تمیز اور تہذیب کے دائرے میں رہ کر کوئی گائے پکڑتے اور اسے ذبح کر دیتے۔ آگے سے دیکھیں ان لوگوں کی جرت اور ان کی بدتمیزی اور بد تہذیبی بھی، کہ انہوں نے جھٹ سے یہ کہہ دیا کہ تم ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہو، یعنی نعوذ باللہ تم اسے اپنا پیغمبر نہیں سمجھتے، وہ نبی نہیں ہے کیا کہ وہ تم سے مذاق کرے گا؟ ان اللہ یامرکم، یہ حکم بالکل واضح تھا، اور یہ حکم موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے نہیں تھا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے یہاں پہ بہت کلیئرلی بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے، اور انا کا لفظ بھی ہے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے۔ اتتخذنا ہزوا، بنی اسرائیل کا رویہ انتہائی خیر اخلاقی اور مجرمانہ تھا۔ انہوں نے اللہ کے نبی کا ذرا بھی احترام نہیں کیا، حالانکہ ابھی ابھی انہیں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ فرعون سے نجات ملی تھی۔ انہوں نے آنکھوں سے دیکھ لیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بہت مقرب پیغمبر ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بنی اسرائیل پہ اتنا بڑا احسان بھی تھا کہ یہ صدیوں سے فرعونیوں کی غلامی دیکھ رہے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی مدد کے ساتھ ان کو ان فرعونوں سے نجات دلائی اور ان کو ان سے بچا کر لے کے آئے۔ اس کے باوجود یہ اتنے نا شکرے اور نا قدرے لوگ تھے کہ نہ صرف یہ کہ ان کی بات نہیں مان رہے تھے، کہ ان کے ساتھ الٹا بہت بدتمیزی اور غیر اخلاقی رویہ اختیار کر رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ہی انہوں نے بہت سارے حیرت انگیز معجزے بھی دیکھے تھے، لیکن وہ ساری باتیں بھول گئے۔ انہیں اتنا بھی خیال نہیں آیا کہ وہ خود اپنی نجات کا سبب بننے والے انسان کی عزت کر سکیں۔ اور یہ سب سے اہم بات ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ کا بھی یہاں پہ لحاظ نہیں رہا تھا، جس نے انہیں بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا۔ اعوذ باللہ کی شرح کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کا صبر دیکھیے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ کیا تمہیں عقل نہیں؟ میں ابھی جسٹ یہی سوچ رہی تھی کہ آگے پیغمبر ہے نا، پیغمبر کا ظرف دیکھیں کیسا ہوتا ہے، یا دعوت دینے اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے کا، دائی کا صبر کتنا زیادہ ہونا چاہیے، کہ دل تو کرتا ہے کہ ان کی اس بات پہ کھینچ کے ایک تھپڑ لگایا جائے ان کے منہ پہ، لیکن پیغمبر کا ایسا رویہ نہیں ہوتا، پیغمبر اس طرح کا شارٹ ٹیمپرڈ نہیں ہوتا، پیغمبر نے ڈگنیٹی بھی قائم رکھنی ہوتی ہے۔ اور کتنی ڈگنیٹی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس جواب میں، اور کتنی تہذیب اور اخلاق ہے، سویلائزیشن ہے، کہ انہوں نے کہا کہ میں تو اس بات سے پناہ میں آتا ہوں، یا وہ یہ بھی نہیں کہا کہ میرا تمہارے ساتھ ایسا کوئی رشتہ ہے کہ میں تمہیں مذاق کروں تمہارے ساتھ، نتھنگ، کچھ بھی نہیں کہا۔ انہوں نے کہا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں نادانی کا کام کروں، میں جاہلوں کا کام کروں۔ یعنی اس بات کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کا مذاق اڑانا جہالت کی نشانی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ان الفاظ سے پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی کسی کا مذاق اڑا رہا ہوتا ہے تو وہ خود جاہل ہوتا ہے۔ اس میں ہمارے لیے یہ سبق بھی ہے کہ جب بھی ہمیں بد اخلاق لوگوں کے ساتھ واسطہ پڑے تو ان کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے۔ بد اخلاق کے ساتھ جو منہ پھٹ ہے اس کے ساتھ آپ منہ پھٹ ہو کے آپ نے ایٹیٹیوڈ نہیں دکھانا، آپ نے اپنی ڈگنیٹی قائم رکھنی ہے، تہذیب اور اخلاق کی، جو ہمیں ہمارے انبیاء سے تربیت میں ملی ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ، بے شک اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے تمہیں أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، کہ کوئی بھی گائے ذبح کرو۔ قالوا، تو انہوں نے کہا أَتَتَّخِذُونَا هُزُوًا، کیا تم ہمارے ساتھ ہنسی مذاق کرتے ہو؟ قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں تو اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، ان اکون من الجاہلین، اس سے کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ اگلی آیت ہے، اس آیت کی تلاوت غلام مرتضیٰ صاحب کیجئے۔ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، قال انه یقول انها بقرۃ لا فارض
ولا بکر اوان بین ذالک فافعلوا ما تؤمرون۔ انہوں نے کہا ہمارے لیے دعا کریں اپنے رب سے کہ وہ بتائے ہمیں کہ کیسی ہو وہ گائے۔ اس نے کہا بے شک وہ فرماتا ہے کہ وہ گائے نہ بوڑھی ہو اور نہ چھوٹی عمر کی، دونوں کے درمیان ہو، پس کرو وہ جس کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ اب اس کا لفظ بلفظ ترجمہ دیکھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قالو، انہوں نے کہا، ٹھیک ہے، بنی اسرائیل کہنے لگے، ادعو، پکار، دعا کر، لنا، ہمارے لیے۔ بنی اسرائیل نے کہا کہ ہمارے لیے پکار، رب کا، اپنے رب کو، اپنے رب سے کہہ۔ اجنبیت کا عالم دیکھیں، ایسے وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا، وکھرے، اتنے اوپرے بنے ہوئے ہیں کہ اپنے رب سے کہو، یعنی گویا یہ ان کا رب نہیں ہے۔ قالوا ادع لنا ربک، انہوں نے کہا ہمارے لیے دعا کرے اپنے رب سے، یبین لنا، یبین، وہ بیان کرے، کھول کے بیان کرے، لنا، ہمارے لیے، ماں، کیسی، ہیا، وہ، کیسی ہو وہ کون، ہیا مؤنث ہے، بقرہ کی طرف اشارہ ہے، گائے، کہ وہ گائے کیسی ہو۔ قالو، وہ کہنے لگے، ادعو لنا، پکار ہمارے لیے، ربک، اپنے رب کو، یبین لنا، وہ ہمیں بتائے، ما ہیا، وہ گائے کیسی ہو۔ قال، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، انہو، بے شک وہ، یقولو، کہتا ہے، بے شک وہ فرماتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انہا، بے شک وہ، کون، ہا کون ہے، جسٹ آگے ساتھ لکھا ہوا ہے، بقرۃ، گائے، بے شک وہ گائے، لا، نہیں، فارض، بوڑھی ہو، ٹھیک ہے، فارض کہتے ہیں بوڑھی کو، ولا، اور نہ، بکر، بالکل ینگ ایج کی، ٹین ایج والی، یا ٹین ایج سے بھی چھوٹی، تو نہ چھوٹی عمر کی ہو، نہ بوڑھی ہو نہ چھوٹی ہو، لا فارض ہو ولا بکر، یہ دونوں نئے لفظ ہیں، ان کو اچھے طریقے سے ذہن نشین کریں۔ فارض کا مطلب بوڑھی، بکر کا مطلب چھوٹی عمر کی، لا فارض، نہ بوڑھی ہو، ولا بکر، اور نہ چھوٹی عمر کی ہو، اوانم، اوانم، درمیان میں ہو، بینا، ان کے، یہ اب بین کا مطلب بھی درمیان ہی ہوتا ہے، ذالکا، اس کے، یعنی اس، ہر اس ایک کنڈیشن کے درمیان کی ہو، اوانم بین ذالک، دونوں کے درمیان ہو، بوڑھی بھی نہ ہو، چھوٹی عمر کی بھی نہ ہو، ینگ ایج کی ہو، درمیان والی عمر کی۔ ففعلوا، ساتھ ہی حضرت موسیٰ، انہیں پتا تھا اپنی قوم کا کہ کیسی ہے، ان کی نفسیات جانتے تھے، پس، افعلوا، کر گزرو، اب کر بھی دو، کر دو، بس کر دو، ففعلوا، پس کرو، ما، جو، تؤمرون، تمہیں حکم دیا جا رہا ہے، تؤمرون، تم حکم دیے جاتے ہو، یہ پیسو ورب ہے یہاں پہ، ففعلوا، پس کرو، ما تؤمرون، وہ جس کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے۔ تو اب دیکھیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے مناسب رویے پر باقی رہتے ہوئے پھر سے سوال کیا کہ اے موسیٰ، ذرا اپنے رب سے پوچھ کے تو بتانا۔ نعوذ باللہ، کہہ تو یہ رہے تھے حضرت موسیٰ کو کہ کیا تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو، جبکہ ان کا اپنا رویہ ایسا ہے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مذاق کر رہے تھے کہ ذرا اپنے رب سے پوچھ کے بتانا، گویا کہ اللہ ان کا رب نہیں ہے، صرف موسیٰ کا رب ہے۔ یبین لنا ما ہی، یہ سوال بالکل غیر ضروری تھا، کوئی تک نہیں تھی اس سوال کی کہ ہمیں بتایا جائے کہ وہ گائے کیسی ہو۔ جب آپ سے کہا ہے کہ گائے ذبح کرنی ہے تو بس آپ گائے ذبح کر دیں۔ اللہ نے ایک گائے ذبح کرنے کا کہا تھا، جو کہ کوئی بھی ہو سکتی تھی، وہ کسی ایک گائے کو ذبح کر دیتے۔ اب چونکہ انہوں نے کہہ دیا تھا تو حضرت موسیٰ نے اللہ سے پوچھا، اللہ نے جواب دیا، اللہ نے پھر جواب دیا، تو حضرت موسیٰ نے اللہ سے پوچھ کر ان کو بڑی وضاحت کے ساتھ بتایا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ وہ گائے کس طرح کی ہو، اس کی، اب یہ ایج کی دیکھیں لمٹ لگ گئی، یہ کمپلشن آ گئی کہ بوڑھی بھی نہیں ہونی چاہیے اور پھر چھوٹی بھی نہیں ہونی چاہیے۔ تو بہت زیادہ فضول کے سوال پوچھ کے مین مخ نکال کے نا اپنے لیے مشکلات نہیں بڑھانی چاہیے، بس اللہ کا جو حکم سمجھ آئے اسے کر گزرنا چاہیے۔ یہاں دو علامتیں بیان کی گئیں تاکہ کوئی شک اور شبہ نہ باقی رہے
کہ وہ گائے بہت بوڑھی بھی نہ ہو اور نہ ہی بالکل کم عمر والی ہو، بلکہ درمیانی عمر والی ہو۔ کوئی کنفیوژن نہیں ہے اس بات میں، اتنے کھلا لفظ ہے۔ جیسے انہوں نے کہا کہ یبین، وہ واضح کرے، کھول کے بتائے، تو یہاں کھول کے بتا دیا کہ اس ایج کی چاہیے بھئی۔ اس میں ہمارے لیے بھی ایک سبق ہے کہ جب کبھی کسی کے حد سے گزرنے یا غلط بیانی کا اندیشہ ہو تو وہاں پر بالکل واضح الفاظ میں صاف بات کی جائے تاکہ انہیں کوئی کنفیوژن نہ ہو۔ فَفْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، یہاں اللہ کا ایک رسول ان سے مطالبہ کر رہا ہے کہ وہ گائے کو ذبح کریں، جو ایک بالکل آسان حکم تھا اور انہیں یہ فوراً پورا کر دینا چاہیے تھا۔ یہاں ایک حدیث بھی دیکھ لیتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ دیا اور فرمایا، اے لوگو، اللہ نے تم پر حج فرض کیا ہے تو حج کرو۔ ایک شخص نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول، کیا ہر سال؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ اس نے 3 مرتبہ یہی سوال دہرایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میں کہہ دیتا نا کہ ہاں تو پھر حج ہر سال فرض ہو جاتا، اور اگر ایسا ہو جاتا تو ہر سال حج کرنا تمہارے لیے ممکن نہ ہوتا۔ پھر فرمایا، جب تک میں تمہیں تمہارے حال پر چھوڑے رکھوں، مجھے میرے حال پر چھوڑ دو، اس لیے کہ تم سے پہلی امت کے لوگ اسی وجہ سے ہلاک ہوئے کہ انہوں نے اپنے انبیاء علیہ السلام سے بہت زیادہ سوال کیے تھے اور ان سے وہ بہت اختلاف کرتے رہے۔ پھر جب میں تم کو کسی بات کا حکم دوں تو اس میں سے جتنا ہو سکے بجا لاؤ، اور جب کسی بات سے منع کروں تو اس کو چھوڑ دو۔ بات کے پیچھے نہ پڑ جایا کرو، بال کی کھال نہیں اتارنی چاہیے۔ قالوا ادع لنا ربک، انہوں نے کہا پکار ہمارے لیے اپنے رب کو، یبین لنا ما ہی، وہ ہمیں کھول کے بتائے کہ وہ گائے کیسی ہو۔ قال، اس نے کہا، انہو یقول، بے شک وہ اللہ فرماتا ہے، انہا بقرۃ، کہ وہ گائے، لا فارض ولا بکر، نہ تو بوڑھی ہو اور نہ ہی چھوٹی عمر کی ہو، عوان بین ذالک، دونوں کے درمیان ہو، ففعلوا ما تؤمرون، پس کر گزرو جس کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے۔ اگلی آیت کیا ہے؟ قالوا ادع لنا ربک، قالو، انہوں نے کہا، ادعو لنا، دعا کر ہمارے لیے، ربک، اپنے رب سے، یبین لنا، وہ بتائے ہمیں، ما لونہا، کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ ہے نا ہٹ دھرم قوم، یہ تو الفاظ وہی والے۔ اب پیچھے بھی انہوں نے یہی سوال کیا تھا، یبین لنا ما ہیا، اب ما ہیا سے ایک سٹیپ آگے چلے گئے کہ ما لونہا، اب اس کا رنگ بھی بتاؤ۔ صاف محسوس ہو رہا ہے کہ مذاق اڑا رہے تھے، نعوذ باللہ۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونہا، انہوں نے کہا دعا کر ہمارے لیے اپنے رب سے کہ بتائے ہمیں کہ کیسا ہو اس کا رنگ۔ قال انہ یقول، اس نے کہا بے شک وہ فرماتا ہے، انہا بقرۃ صفراء، کہ وہ گائے زرد رنگ کی ہو، فاقع لونہا، خوب گہرا رنگ ہو اس کا، تسر الناظرین، اچھی لگتی ہو دیکھنے والوں کو۔ اب اس کا لفظ بلفظ ترجمہ، قالو، انہوں نے کہا، ادعو لنا ربک، پکار ہمارے لیے اپنے رب کو، یبین لنا، کہ وہ کھول کر بیان کرے، لنا، ہمارے لیے، ما لونہا، ما کیسا، لون کہتے ہیں رنگ کو، کلر کو، ہاں اس کا، اس گائے کا رنگ کیسا ہو۔ تو یہ تو ایسی ہی بات ہے نا، جیسے اب ہمیں قربانی کا حکم ہے تو ہم بھی رنگ کے پیچھے پڑ جائیں اور ہم کہیں کہ کالا ہی ہونا چاہیے، سفید ہی ہونا چاہیے، یا سرخ ہی ہونا چاہیے۔ ما لونہا، کیسا ہو اس کا رنگ۔ قالا، موسیٰ نے فرمایا، یعنی یہ بات بھی پھر حضرت موسیٰ نے اللہ سے دوبارہ پوچھی کہ اب میری قوم کہہ رہی ہے کہ اس کا رنگ بھی بتائیں۔ موسیٰ، صبر دیکھیں، برداشت پیغمبر کی۔ قالا، اس نے کہا، انہو، بے شک وہ، یقول، کہتا ہے، انہا، بے شک وہ، بقرۃ، گائے، صفراء، ٹھیک ہے، صفراء کیا ہے؟ زرد۔ صفراء، یہ زرد رنگ کو کہا جاتا ہے عربی میں، صفراء، زرد رنگ کی ہو، فاقع، فاقع کس کو کہتے ہیں؟ گہرے کو، ڈیپ اینڈ ڈارک، ٹھیک ہے، فاقع کیا ہے؟ ڈیپ اینڈ ڈارک، گہرا ہو، لونہا، اس کا رنگ، لونو کلر، ہاں اس کا رنگ خوب گہرا ہو، زرد رنگ ہو لیکن بہت گہرا ہو، تسرو، لیکن گہرے میں ڈل شیڈ نہ ہو، میٹ نہ ہو، کیا ہو؟ شوخ ہو، تسرو، یہ تسرو کہاں سے ہے؟ مؤنث کا صیغہ ہے، تسرو، وہ اچھی لگتی تھی، یا وہ اچھی لگتی ہے، تسرو، ٹھیک ہے، تسرو
ہی تسر، وہ اچھی لگتی ہے. تو اچھی لگتی ہو الناظرین، نظر سے، ناظر دیکھنے والا، ناظرین اس کی جمع ہے، دیکھنے والوں کو خوب اچھی لگتی ہو. تو جب بہت زیادہ سوال کرے نا تو پھر ایسے ہوتا ہے. یہ پھر ان کا علاج تھا. فاقع لونہا، خوب گہرا رنگ ہو اس کا، تسر الناظرین، اچھی لگتی ہو دیکھنے والوں کو. یا پھر ان کا رویہ ویسے ہی ہے کہ ذرا اپنے رب سے پوچھ کر تو بتاؤ کہ اس گائے کا رنگ کیسا ہونا چاہیے. یہاں پھر ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام ناراض ہونے کے بجائے دوبارہ اللہ سے پوچھ کر بالکل صاف اور واضح انداز میں انہیں جواب دیا کہ کلر پھر اس کا ایسا ہونا چاہیے. اگر تمہیں کلر کا سوال پوچھا ہی ہے تو کلر اس کا ایسا ہونا چاہیے. کیسا؟ 3 کوالٹیز ہیں، صفرا بھی ہو، فاقع بھی ہو، اور تسر بھی ہو. کہ زرد رنگ بھی ہو، گہرا بھی ہو، اور میٹ نہ ہو بلکہ اس میں شوخ شیڈ آتا ہو. تسر، خوش کرتی ہو دیکھنے والوں کو. اے اللہ تو کتنا مہربان، نرمی کا معاملہ کرنے والا اور رحیم ہے کہ بنی اسرائیل کی اتنی ساری بے تکی باتوں کے بعد بھی تو ناراض نہیں ہوا. ہم پر بھی رحم فرما اور ہمیں معاف فرما، کہ بہت دفعہ ہم بھی ایسے ہی بال کی کھال اتارنے والے ہوتے ہیں. یا پھر ایٹ لیسٹ ہمارے اعتراض ضرور ہوتے ہیں کہ یہ ایسے کیوں ہوا اور ایسے کیوں ہوا. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، انہوں نے کہا دعا کریں ہمارے لیے اپنے رب سے کہ وہ بتائے ہمیں کیسا ہو اس کا رنگ. قال انه يقول انها بقرة صفراء، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یقیناً وہ گائے زرد رنگ کی ہونی چاہیے. فاقع لونها، اس کا رنگ خوب گہرا ہو. تسر الناظرین، دیکھنے والوں کو اچھی لگتی ہو، خوش کر دیتی ہو، سرور دیتی ہو. تو یہاں پہ اسباق تو ہم نے پہلے دیکھ لیے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ہمارے لیے دعا کا کیا لیسن ہے. اے اللہ میری مدد فرما کہ میں ساری زندگی تیری ناراضگی کرنے والے کاموں سے دور رہوں. اور پلان اس طرح سے بھی بنایا جا سکتا ہے کہ انشاءاللہ میرے گناہوں کے باوجود اللہ تعالیٰ مجھ پر ہمیشہ رحم اور کرم فرماتا ہے، اس لیے میں روزانہ دل کی گہرائیوں سے توبہ کروں گا اور اللہ کا ذکر و شکر کروں گا. اسماء اور افعال کو بھی دیکھ لیتے ہیں. جاہل لفظ استعمال ہوا ہے، من الجاہلین آیت میں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جاہلین کہاں سے بنا ہے؟ جاہل کی جمع ہے. ٹھیک ہے، جاہلن واحد ہے، جاہلون اس کی جمع ہے. اور اگر سمپل جاہل لکھا ہوا ہے تو جاہلون بھی بن سکتی ہے جمع، اور جاہلین بھی بن سکتی ہے. تو یہ ہے جاہلین کا لفظ آیت میں. اب اسم کیا ہے؟ بکر. ٹھیک ہے، ابکار، چھوٹی عمر کی. بکر واحد ہے اور ابکار اس کی جمع ہے، یہ مؤنث لفظ. بکر ابکار، بکر ابکار. لون الوان، لون الوان. ٹھیک ہے، لون کلر کو کہتے ہیں، الوان زیادہ رنگوں کو کہتے ہیں، رنگ رنگوں، لون الوان. اور افعال بھی دیکھ لیتے ہیں. یہ ہے ان تذبحوا، یہ بڑا سمپل والا ذبح آپ پڑھ رہے ہیں. پہلے آپ نے جہاں فرعون سے نجات والا پڑھا تھا وہاں آپ نے ایک فعل پڑھا تھا ذبح. یاد ہے کسی کو وہ کس باب میں سے تھا، کس اسٹائل میں سے تھا؟ ذبح یذبح، ذبح مذبح مذبح، تذبیح. جو وہ ان کے فرعون ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیتا تھا. ہاں، ریفرنس تو آپ کو ٹھیک یاد آ گیا. فعل کا باب کون سا تھا؟ تذبیح سے بھی نہیں یاد آ رہا. سب سبہ سبحہ ٹھیک ہے، سبحہ بھی اسی باب میں سے ہے. باب کون فتح، سا؟ ہم؟ فتح، باب اس کا فتح، نو، فتح کوئی فتح باب، کے باب سے ہے ذبح. فتح نہیں. یہ جو آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے یہ تو فتح میں سے ہے. میں ذبح والے کا پوچھ رہی ہوں تاکہ آپ کو اس کا اور اس کا فرق پتہ یہ چلے. ڈبل حرف والا ہے نا، یہ ڈبل والا ہے. نو نو نو، وہ ڈبل والا نہیں تھا. روٹ لیٹر اس کے بھی ذال با ہا تھے، لیکن اس میں تشدید زیادہ آ رہی تھی. با کے اوپر تشدید زیادہ. یہ تشدید آنے والا کیس کس کا ہوتا ہے؟ اصل حروف لیٹر میں تشدید کا زیادہ آ جانا کیا ہوتا ہے؟ فعل علامہ سے علامہ سے. ہاں جی، مزید علامہ سے. ٹھیک ہے، وہ مزید فی کی نشانی ہے نا. اصل حروف لیٹر میں تشدید کا دوسرے حرف پہ
تشدید کا آ جانا مزید فی ہونے کی نشانی ہے، تو وہاں جو آپ نے ذبح پڑھا تھا وہ مزید فی والا فعل تھا علامہ کے سٹائل پہ، یعنی باب تفعیل سے۔ میں اس لیے تذبیحن تذبیحن 2 دفعہ ریپیٹ کیا کہ آپ کو شاید اس سے یاد آ جائے۔ تذبیحن باب تفعیل سے ہے۔ اب جو آپ ذبح پڑھ رہے ہیں یہ سمپل والا ذبح ہے، یہاں کوئی تشدید نہیں ہے۔ اس ذبح کا مطلب تھا بے دردی سے بے دریغ قتل کرنا، ذبح کرنا، اور یہاں پہ ہے سمپل کہ ذبح کرنا، ٹھیک ہے۔ اور یہ فتح کے سٹائل پہ ہوتا ہے، فتح کا باب جیسے بنتا ہے ویسے ہی ذبح کا، اس نے ذبح کیا، یذبح وہ ذبح کرتا ہے، اذبح ذبح کر، ذابحن ذبح کرنے والا، مذبوحن جسے ذبح کیا جائے، اور ذبحن یا ذبحن دونوں طرح سے اس کا مصدر بنتا ہے ذبح کرنا۔ اور پھر ہے یہ فارض لفظ کہاں سے آیا ہے؟ یہ ایک باب ہے کاروما کہلاتا ہے، ابھی آپ نے یہ باب نہیں سیکھا، یہ انشاءاللہ آپ QC 4 میں سیکھیں گے، تو بس اس کا شارٹ ٹیبل یاد کر لیجئے گا۔ یہ بنتا ہے فاروزہ، ٹھیک ہے، فاروزہ وہ بوڑھا ہوا، یفرزو افروز، ٹھیک ہے، افروز، فاروزہ یفروزو افروز، فارضن ڈیش فرازتن، فرازتن بوڑھا ہونا، فاروزہ یفروزو افروز فارضن ڈیش فرازتن۔ چونکہ یہ ٹیبل ابھی ہم نے نہیں کیا تو میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہ رہی، آپ نے بس اس کو یہ اس کے یہ 5 سیگوں کو رٹا لگانا ہے، ابھی یہی کام ہے آپ کے پاس۔ فاقع، ٹھیک ہے، فاقع کہاں سے آیا ہے؟ اس باب میں سے آیا ہے، اس ٹیبل سے۔ فتح ہی کے سٹائل پہ بنتا ہے فاقع فائن کے ساتھ، فاقع، ٹھیک ہے، وہ گہرا ہوا، یفقعو افقا، فاقع یفقعو افقا، فاقعن یہ لفظ ہے جو آیت میں ہے، فاقعن، مفقوعن اسم مفعول ہے، اور اس کے 2 مصدر ہوتے ہیں، فقون فقوعن، فقون گہرا ہونا، فقون گہرا ہونا، ٹھیک ہے، ڈیپ اینڈ ڈارک کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد یہ فعل ہے فتح کے سٹائل پہ۔ اب اس کو دیکھ کے آپ بتائیں یہ آپ اس کو کیا کہیں گے، یہ کس قسم کے کیس میں فٹ ہوگا جا کے؟ اس کے روٹ حمزہ لیٹرز والا پہ غور کریں۔ ہم حاضہ فرا حاضہ حمزہ ہاں جی، ہاضا حمزہ، تو یہ کیا بنتا ہے؟ صحت مند، کمزور، یکساں، حمزہ والا فعل کمزور بنتا ہے۔ صحت مند بنتا ہے یا کمزور بنتا ہے؟ صحت مند صحت مند ہے، کیونکہ اس میں کمزور حرف کوئی بھی نہیں ہے، دونوں باتیں ہو گئیں۔ اچھا، اب اس کا ریفرنس یاد کریں، ابھی پچھلی کلاس میں نے آپ کو وہ یاد کروایا تھا، قرأ قرآ، ویری گڈ، ٹھیک ہے، قرآ اس نے پڑھا، تو یہ وہ کیس ہے جس میں حمزہ آخر پہ آتی ہے۔ ہزا، ہزا اس نے مذاق بنایا، یا یا اس نے مذاق کیا، وہ مذاق ہوا، یحزأ احزأ، ہزا یحزأ احزأ، حاضئ مذاق بنانے والا، اڑانے والا، مذاق کرنے والا، محزوء جس کا مذاق اڑایا جائے، حضون، حضون اور حزن، ٹھیک ہے، حضون اور حزن دونوں طرح سے اس کا مصدر ہوتا ہے، مذاق اڑانا۔ اور اس کے بعد یہ ہے ظنہ، ظنہ کے کوڈ کے ساتھ، یہ جو تسر الناظرین میں تسر تھا، تو یہ سین را را یعنی یہ یکساں حروف والا فعل ہے، اور صحت مند ہے، سرہ اسے خوش کیا، ٹھیک ہے، اسے خوش کیا، یسر سرہ، سار مسرور، ہم اردو میں بھی بولتے ہیں نا مسرور، سرور، سرور لفظ بھی ہم اردو میں بولتے ہیں، سر یسر سر سار مسرور سرور، اور یہ جو تسر ہے یہ یسر میں یسر یسرون، تسر اسر تسرون، نسر ہی تسر، تو یہ والا تسر نہیں ہے بلکہ یہ والا تسر ہے۔ تو یہ وہی بات آ گئی کہ آپ کو کیسے پتا چلتا ہے کہ آپ نے یہ والا ترجمہ بولنا ہے یا یہ والا ترجمہ بولنا ہے، تو اس کے جواب میں ہم ہمیشہ کہا کرتے ہیں کہ آپ آیت کے کانٹیکس سے پتا چلائیں گے کہ ہمیں ترجمہ کون سے والا بولنا ہے، تو آیت کے کانٹیکس سے ہی ہمیں پتا چلا کہ چونکہ یہاں ایک مؤنث کا ذکر ہو رہا ہے، گائے کا ذکر ہو رہا ہے، تو یہاں تسرو جو ہے یہ والا نہیں ہے بلکہ یہ والا ہے۔ اور اس کے بعد مزید فی افعال کی پریکٹس کریں۔ علامہ کے باب میں سے، علامہ کے سٹائل میں سے، با یانون یعنی یہ کمزور والا ہے، ٹھیک ہے، بیانہ،
एक इसमें सिंपल वाला भी होता है बाजाना, ठीक है, वो अलग लफ्ज है। ये है बजाना, उसने वाज़ेह किया। याद रखिएगा, एक लफ्ज होता है उसका मतलब होता है वो वाज़ेह हुआ, खुद वाज़ेह हुआ। जैसे गुमराह हुआ और गुमराह किया में फर्क है, वैसे वाज़ेह हुआ और वाज़ेह करना में फर्क है, किया में फर्क है। तो यहाँ वाज़ेह किया, ये जो मजीद फी में आता है ना बय्याना, उसका मतलब होता है उसने वाज़ेह किया। बय्याना उसने वाज़ेह किया, युबय्यिनु वो वाज़ेह करता है, बय्यिन वाज़ेह कर, मुबय्यिनुन वाज़ेह करने वाला, मुबय्यनुन जिसे वाज़ेह किया जाए, तबयीनुन देखिए, तालीमुन तफ़ईलुन, बाबे तफ़ईल है ना, तो तबयीनुन इसका मस्तर बनता है। बय्यना युबय्यिनु, बय्यिन मुबय्यिन, मुबय्यन तबयीनुन। और अब आखिरी सेगमेंट है हमारा ग्रामर का। आज हमने ग्रामर में बड़ा डिफरेंट सा फेल पढ़ना है, लेकिन ये कुरान में बहुत ज्यादा आया है। और ये कौन सा फेल है? आता। आपने QC2 में इससे मिलता जुलता पढ़ा हुआ है, वो क्या था किसी को याद है? वो भी कुरान में बहुत आता है। नहीं याद आ रहा? अता, हमजा, ता खड़ी जबर ता, या अता, अता याति, ईति, ठीक है, वो आया। अता याति का मतलब होता है वो आया, वो आता है, ईति आ, ठीक है, अता याति ईति, आतिन मातियुन इतयानुन। लेकिन ये मजीद फी वाला है, इसका स्ट्रक्चर उससे डिफरेंट है। ये है आता, अता नहीं आता, यहाँ आ की आवाज लंबी होगी, यानी यहाँ हमजा दो दफा है, उसमें हमजा एक दफा होती है। तो चूंकि ये हमजा शुरू में ज्यादा है, इसलिए ये असलमा के वजन पे जाता है। और ये वो वाली डिटेल है जो अब मैं स्किप कर रही हूँ, क्योंकि हम ये हर क्लास में पढ़ते हैं। तो कमजोर अफ़ाल आपने अल्हम्दुलिल्लाह सीखे, फिर आपने आज की एक क्लास में ये यकसा हरूफ वाला मजीद फी फेल भी सीखा। अब हम जरा देखते हैं ये आमना हमजा वाला, लेकिन ये क्या डिफरेंट है, अच्छा इसको बताइए अब आप। ये तो आपको पता चल गया कि ये मजीद फी वाली स्लाइड पे लिखा हुआ है, तो ये मजीद फी है। लेकिन ये क्या है मजीद फी में भी? ये कौन सा केस है? यहाँ पे लाइक कमजोर करता है, यहाँ पे लाइक करता है, कमजोर फील है। कमजोर फेल है। वेरी गुड, ठीक है, वो आपने या से पहचाना है। एक और भी केस है, ये हमजा वाला भी है। क्यों? ये देखिए, ये हमजा जी। के साथ लिखा हुआ है ना, तो ये हमजा वाला केस भी है। बेशक आपको यहाँ पे हमजा नहीं नजर आ रही, क्यों नहीं नजर आ रही? इसलिए ये आमना में भी तो आपको हमजा नहीं नजर आई थी, लेकिन जब हमने इसे खोल के देखा था तो हमें पता चला था यहाँ हमजा दो दफा आती है। उस दो हमजा को तशदीद के साथ, हमजा जब दो दफा आती है ना, तो उसको तशदीद के साथ शो नहीं करते उसको खड़ी जबर के साथ शो करते हैं। तो यहाँ भी हमजा दो दफा है, अभी देखते हैं कैसे। आता, शुरू में हमजा ज्यादा है, एक हमजा इसकी अपनी है, हमजा ता या, ये इसके रूट लेटर्स हैं, हमजा ता या। फिर एक और हमजा ज्यादा आ जाती है शुरू में, और अगर शुरू में हमजा ज्यादा आ जाए तो वो क्या होता है? असलमा वाला स्टाइल। मजीद फी में बाबे इफाल होता है, इसलिए ये लफ्ज बनता है आता। और इस आता का मतलब होता है उसने दिया, जबकि अता का मतलब था वो आया। आता का मतलब होता है उसने दिया। तो ये फर्क है मजीद फी का भी कितना और फोन आया था? कमजोर वाले का। अब ये देखिए, सालिमा से असलमा बना तो अता, ये टू वाला फेल कहाँ है, गए? अता वो आया। जब मजीद फी में आता है तो ये अता जो है ना, एक हमजा इसमें ज्यादा आ जाती है, दो हमजा हो गई। दो हमजा को शो करने के लिए खड़ी जबर डाल दी जाती है, तो वो बन जाता है आता, ठीक है। अता लिखने में फर्क है, आता लिखने में फर्क है, अता बोलने में फर्क है, आता बोलने में फर्क है। अता का की कैटेगरी और है, ये कमजोर फेल है, सह हरफी फेल है। आता की कैटेगरी डिफरेंट है, ये मजीद फी है कमजोर वाला। और दोनों में एक चीज कॉमन है कि ये भी हमजा वाला कमजोर वाला है, ये भी हमजा वाला और कमजोर वाला है।
तो अता से, और लेकिन इनका मैनी फिर बदल जाता है। इसका मतलब अता का सह हरफी में होता है उस वो आया, और आता का मजीद फी में मतलब होता है उसने दिया। अब हम टेबल पे आते हैं। आता उसने दिया, आतऊ उन सब ने दिया। ये तऊ क्यों हुआ? इस खड़ी जबर की वजह से नीचे ता ही कॉम्पेटिबल थी। आता उसने दिया, आतऊ उन सब ने दिया, आतई ता आपने दिया, आतई तू मैंने दिया, आतई तुम आप सब ने दिया, आतई ना हम सब ने दिया। आतत डिफरेंट है, आतत उस औरत ने दिया या उस मोहन्नस ने दिया। आता, आतऊ, आतईता, आतईतु, आतईतुम, आतईना, आतत। ठीक है। और इस तरह ये कैसे बना? वो जैसे हदा और जजा QC2 में और QC3 में आपने वल्ला और अलका किए थे, वैसे ही आता और आतो। यानी ये आपको क्यों दिखाया जा रहा है? ये इस खड़ी जबर के बाद नीचे जबर आ जाने की वजह से ये चीज आपको दिखाई जा रही है। और इसका डायलॉग वेरी सिंपल वही है जैसे पहले बनाते रहे। हल आता, नाम आता, जी हाँ उसने दिया। हल आतो, क्या उन सब ने दिया? नाम आतो। अब ये जब इस तरह की आती है आप खुद ही बोलना शुरू कर दिया करें, जरूरी तो नहीं कि मैं हर बार रिमाइंड करवाऊं। हल आतो, नाम आतो, क्या उन सब ने दिया? जी हाँ उन सब ने दिया। हल आतईता, क्या आपने दिया? नाम आतई तू, जी हाँ मैंने दिया। हल आतई तुम, क्या आप सब ने दिया? नाम आतई ना हम सब ने दिया। क्या दिया? कोई ऑब्जेक्ट ऐड कर दे। ऑब्जेक्ट लफ्ज मैंने बोला है, तो इसलिए जकात के ता के ऊपर जबर है। जकात के ता के ऊपर अब आप पेश नहीं डाल सकते। वाई? बिकॉज इट इज ऑब्जेक्ट नॉट सब्जेक्ट। हल आता जकाता, क्या उसने जकात दी, यानी जकात को दिया। तो जवाब आएगा नाम आता जकाता। हल आता वो जकाता, ये वैसे तो आतऊ लफ्ज है, लेकिन ये अज जकात के साथ मिलाने के लिए ना आता वो जकाता वाव के ऊपर पेश डाल दे। हल आता वो जकाता, क्या उन सब ने जकात अदा की? नाम आता वो जकाता। हल आतई जकाता, क्या आपने जकात अदा की? नाम आतई तुज जकाता, जी हाँ मैंने जकात अदा की। और इसका तुम का जवाब ना से आ जाएगा। अब हम मुजारे देखते हैं। असलमा युस्लिम, तो आता युअती, युअती। ठीक है, युस्लिमु की साउंड पे युअती, वो देता है। युअतूना वो सब देते हैं। तो अती आप देते हैं। अब ये देखिए हमजा के झटका भी बोलना है और ये या को भी लंबा करना है। तो अती आप देते हैं। ऊती, यहाँ पे हमजा का झटका नहीं आएगा। ऊती, हमजा पेश वाओ ऊ। ऊती मैं देता हूं। तो अतूना, झटका वापस आ गया हमजा की साउंड। तो अतूना आप सब देते हैं। नो अती हम सब देते हैं। हिया तो अती वो मुअन्नस देती है या वो औरत देती है। और ये भी वैसे ही बनता है जैसे आपने बाकियों की प्रैक्टिस की हुई है कि ऊपर चूंकि जेर आई थी तो नीचे फिर जेर के साथ कंपैटिबल पेश होती है। तो इसलिए ये युअती, युअतूना, तुअती, ऊती, तुअतूना, नुअती, हिया तुअती बनता है। और इसका भी डायलॉग युअती, युअती से आएगा। युअतूना का जवाब युअतूना से आएगा। तुअती का जवाब ऊती से आ जाएगा। और तुअतूना का जवाब नुअती से आएगा। और यहाँ पे फिर वही बात है कि उन्होंने जस्ट जकात वाला ऑब्जेक्ट ऐड किया है, बाकी उसके साथ जो चेंज आता है डायलॉग में वो वैसे ही है। अब इस हम फाइल बनाएं, जैसे असलमा से असलिम बनाया था, सेकंड लास्ट हर्फ पे जेर और सेकंड लास्ट वन को जज्म देके, तो उसी तरह आता से आती आएगा। वाई आती? इसलिए कि ये कमजोर हर्फ पे खत्म हो रहा है। आपने सेकंड लास्ट हर्फ यानी ता को जेर तो दे दी है, लेकिन यहां जिस आखिरी हर्फ को जज्म देनी थी ना, वो था कमजोर। और कमजोर हर्फ अमर में गायब हो जाया करता है, इसम फाइल में भी गायब हो जाया करता है। तो यहाँ वो कमजोर हर्फ अमर सुनकर भाग गया। छोटी या गायब हो गई, पीछे रह गया ता। और ता के नीचे तो आपने जेर लिखनी है, तो आता से अमर क्या बनेगा? आती, दे। ठीक है, आती, दे, आती, दे, आतू, दो, ला तुअती, मत दे, यानी तुम मत दो। आपने ये कहा था ना तुअती, तुम देते हो।
تو اگر تم مت دو آئے گا تو لا تؤتی آئے گا، ٹھیک ہے؟ مضارع سے پکڑ کے ہم نے امر بنایا نا، تو وہی والا صیغہ مضارع والا یہاں پہ لکھ دیا، لا شروع میں لگا دیا، یا کو غائب کر دیا، پیچھے کیا بچ گیا؟ لا تؤتی، مت دو یا مت دے، لا تؤتو تم سب مت دو، آتی دے، آتو دو، لا تؤتی مت دے، لا تؤتو مت دو۔ اور مضارع سے جواب آیا کرتا ہے امر کا، تو اس لیے آتی کا جواب اوتی سے، آتو کا جواب نؤتی سے، لا تؤتی کا جواب کیا ہوگا؟ اتنی دیر سے میں بول رہی ہوں، لا تؤتی، تو مت دے، لا اوتی. لا اوتی، ویری گڈ، شکر ہے، جاگ رہے ہیں سارے، لا تو مت دو، تو پھر لا نؤتی، ہم نہیں دیتے، ٹھیک ہے؟ اب بتائیں اسم فاعل اور اسم مفعول، شروع میں منہ لگائیں، سیکنڈ لاسٹ حرف کو زیر دے دیں تو اسم فاعل بن جائے گا، شروع میں منہ لگائیں، سیکنڈ لاسٹ حرف کو زبر دے دیں تو اسم مفعول بن جائے گا۔ اسی طرح آپ نے آتا سے مؤتن اور مؤتن بنا لیا، کیسے؟ شروع میں منہ لگایا اور سیکنڈ لاسٹ حرف کو آپ نے دی زیر، لیکن اس کے ساتھ وہ یا بھی تھی، یا اسم فاعل میں غائب ہو گئی کیونکہ کمزور تھی، تو اسم فاعل میں کمزور حرف جاتے ہوئے ایسے ہی نہیں جاتا، وہ اپنا کوئی نشان چھوڑ کے جاتا ہے، اور وہ ہمیشہ دو زیر کی شکل میں ہوتا ہے، اس لیے یہ بنتا ہے مؤتن، دینے والا، ٹھیک ہے؟ مؤتن دینے والا، مؤتن دینے والا، اور اس کا اسم مفعول بنتا ہے مؤتن سے، وہ کمزور حرف واپس آ جائے گا اور سیکنڈ لاسٹ حرف پہ زبر آ جائے گی، تو مؤتن، ٹھیک ہے؟ مؤتن جسے دیا جائے، مؤتن دینے والا، مؤتن جسے دیا جائے۔ اور اسلمہ سے اسلام باب افعال ہے، تو اس لیے آتا سے ایتاؤن، ٹھیک ہے؟ ایتاؤن دینا، ادا کرنا، ایتاء زکوٰۃ ہم بولتے ہیں نا، وہ یہیں سے ہے، ایتاؤن دینا، آتا سے ایتاؤن، مؤتن دینے والا، مؤتن جس کو دیا جائے، ایتاؤن دینا۔ اس طرح سے ہمارا یہ ٹیبل مکمل ہوتا ہے۔ اب آپ میں سے ذرا کوئکلی یہ کوئی ٹیبل کروا دے، ماں بھی آپ ہی کروا دیں، آپ کا مائک آن ہے تو۔ ایک منٹ، آتا، آتو، آتیتا، آتیتو، آتیتم، ہی آتت، آتینا، ہی آتت، ہم، یؤتی، یؤتونا، تؤتی، اوتی، تؤتونا، نؤتی، تؤتی، ہی تؤتی، آتی، آتو، لا توتی، لا تؤتو، موتن، موتن، ایتاؤن۔ ویری گڈ، جزاک اللہ، ٹھیک ہے، اس کا شارٹ ٹیبل ہے آتا، یؤتی، آتی، مؤتن، مؤتن، ایتاؤن۔ اس کی پریکٹس بہت اچھی ہونی چاہیے، یہ جب آپ کو دوسروں کو کروانا پڑتا ہے تو پھر بڑے سوال آتے ہیں کہ یہ کیسے بن گیا، تو عطا کا ٹیبل اور آتا کا ٹیبل آمنے سامنے رکھ کر پریکٹس کیجئے گا تاکہ آپ کو اس کی زیادہ اچھی سمجھ آئے، اور ان کا فرق بھی دیکھیے گا اردو میں بھی کہ کیا فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔